السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دفاع سنت اس موضوع کا آج 7واں درس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اقوال، تمام افعال یہ مستقل شریعت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، آپ کے اعمال یہ شریعت ہیں، شرعی عمل ہیں، شرعی اقوال ہیں، شرعی باتیں ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتوں کو شرعی اور غیر شرعی چیزوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں وہ دین سے متعلق تھیں، کچھ باتیں جو ہے دین سے متعلق نہیں ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس سے پہلے بات آ چکی کہ سنت پر ویسا ہی عمل کرنا ضروری ہے جیسے کہ قرآن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بات جو ہے کل کے درس میں واضح ہو چکا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اجتہاد بھی کرتے تھے تو آپ کا اجتہاد اگر شریعت نے اس کو باقی رکھا ہے اور آپ کے اس اجتہاد کو وحی کے ذریعے سے باقی رکھا گیا تو وہ بھی شریعت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً اور تجربتاً بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے شریعت کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے تھے، جو کہتے تھے وہ حق ہوتا تھا، سچ ہوتا تھا، الا یہ کہ کوئی نص اور کوئی دلیل ایسی آ جائے جس میں اس بات کا اشارہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات گمان کے طور پر بتائی ہے، یعنی اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، ورنہ کوئی اگر ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات شرعی ہی مانی جائے گی، اس کو غیر شرعی کہہ کر کے ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ کھجور کو قلم کرنے والی روایت، حضرت موسیٰ بن طلحہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ کھجور کی پیداوار میں کثرت ہو، اضافہ ہو، اس لیے مدینہ کے لوگ کھجور کو قلم کرتے تھے، قلمی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اظن یغنی ذالک شیئا، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کچھ کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا سارے لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، وہ کیوں اگر مگر کے پیچھے نہیں پڑتے تھے کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، صحابہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ دوران نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جوتیاں اتار دیں تو سارے صحابہ نے حالت نماز میں اپنی جوتیاں اتار دیں، بغیر یہ جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتاری،
انتظار نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں گے پھر آپ سے پوچھ لیں گے کہ جوتی پہن کے نماز نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ایسا حکم آ گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں جوتی پہن کے نماز نہیں ہوتی تو ہم اتار لیں گے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جوتیاں اتار لی ہیں حالت نماز میں، تو صحابہ نے اتار لی۔ آپ نے سلام پھیرا، دیکھا کہ سب لوگوں کی جوتیاں ان کے بغل میں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے اتار لیا۔ کہا کہ ہماری جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی، ہم کو نہیں معلوم تھا، حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے بتا دیا تو ہم نے اتاری، تم کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کا منہج یہ تھا، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ اس میں حکمت سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں گے، حکمت سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ ما اظن یغنی ذلک شیئا، مجھے نہیں لگتا کہ کھجور کے ساتھ جو ہے کچھ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی باتیں کہیں صحابہ میں پھیل گئی۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ صحابہ نے اس سال قلمی کرنا چھوڑ دیا۔ جب قلمی کرنا چھوڑا تو اس سال پیداوار بہت کم ہوئی۔ اب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے پیداوار جو ہے بہت کم ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کان ینفعہم ذلک فلیصنعوا، اگر واقعی ایسا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، پیداوار زیادہ ہوتا ہے تو کرو۔ اور کہا کہ فإنی انما ظننت ظنا، کہا کہ میرا تو یہ گمان تھا کہ ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے، تو گمان کی بنیاد پر میں نے یہ کہا تھا فلا تؤاخذنی بالظن، تو میرے اس گمان کے اوپر تو ہمارا مواخذہ مت کرو کہ آپ نے ایسا کہا اور اس لیے ہم نے کر لیا۔ ہاں پھر کہا کہ ولکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، لیکن جب اللہ کے بارے میں کوئی بات میں کہوں، دین سے اس کا تعلق ہو، فخذوا بہ، تو اس کو لے لو، فإنی لن اکذب علی اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات، آپ کا کوئی ایسا عمل جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تجربے کی بنیاد پر کہی ہے، ظن کی بنیاد پر اس کو کہا ہے، تو وہ شریعت نہیں بنتی ہے۔ لیکن جہاں اس بات کا کوئی قرینہ نہ ہو تو عادتاً اور تجربتاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے تو آپ کی وہ بات شریعت سے متعلق ہے، اس کو غیر شرعی کہہ کر کے ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ بعض احادیث شرعی ہیں، ان کا تعلق شریعت سے ہے، اور بعض احادیث کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرامین کو مانا جائے گا، اسی حدیث کو تسلیم کیا جائے گا جو سمجھ میں آتی ہوں، جو چیزیں سمجھ میں آتی ہوں خالی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانی جائے گی، اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا یا اس کو سنت نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو سنت سے ثابت کسی بات کو قبول نہ کرے محض اس لیے کہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کے ناقص عقل میں وہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے، تو اس کا تعلق اہل السنہ والجماعہ سے نہیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں عقل کام نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے، لیکن ماننا ہے ایمان، جیسے کہ تقدیر کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے غیبی امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں دائیں بائیں دو فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ اب کوئی عقل لڑائے، یہاں تک کہ بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کندھے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم فرشتوں کو کر رہے ہیں جو یہاں، یعنی بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہے ہمارے دائیں کندھے پر اور دوسرا بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔
تو بظاہر کوئی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ انکار کر دیں۔ تو ایسے بہت سارے غیبی امور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان غیبی امور کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کوئی ایمانیات کا حصہ ہے۔ ایمان کے جتنے بھی ارکان فرشتے ہیں، اگر ہم کو وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کوئی انکار کر دے گا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ ان کو بھوت اور شیطان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم کو بتایا گیا کہ بھئی فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں تو ہم کو ماننا چاہیے، گرچہ ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے ان کو ایسے ایسے صفات پر پیدا کیا، ایسی ایسی قوتیں دی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نام کے ساتھ بتایا، نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کے نام نہیں بتائے گئے ان کو بغیر نام کے ایمان لانا ضروری ہے۔ تعداد کتنی ہے نہیں بتائی گئی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے امور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں تو ہم کو ماننا چاہیے، گرچہ جو ہے سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا خاص طور سے امور غیبیہ میں جس کے اوپر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اس میں کیوں کیسے اگر مگر نہیں چلتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا کہا گیا اور کیسے نہیں۔ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے بتا دیا گیا، مان لو۔ کیسے مستوی ہے، اللہ ایسے چلتا ہے، اللہ ایسے اترتا ہے، اللہ ایسے چڑھتا ہے، نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ہمارے پاس ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہے، کیسے نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا۔ لیکن ہم کو ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں، کیسے نہیں معلوم۔ تو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ آپ کے عقل میں نہیں آتے، تو نہیں آتے تو اس کا تھوڑی یہ مطلب ہے کہ آپ اس کا انکار کریں۔ اور کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کا سر دکھ رہا، آپ ٹیبلٹ کھا رہے تو سر کیسے ٹھیک ہو جا رہا، اس کا درد کہاں سے کیسے چلے جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی ڈاکٹر سے پوچھا یا اس کے حکمت جاننے کی کوشش کی؟ اور ایسے کئی چیز ہیں، آپ اپنے مریض کے بارے میں جو ہے جا کر کے بتاتے ہیں، دوائی دیتا ہے، انجیکشن دیتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کی دوا ہے اور کس چیز کا علاج کر رہا ہے۔ اور کبھی آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ حضرت یہ کیسا کیا چل رہا ہے معاملہ، نہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر ہیں، وہ جو سمجھیں گے ان کے سمجھ کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں، اور وہ بتاتے بھی ہیں تو آپ کے دماغ کے باہر جاتا ہے، کیونکہ وہی لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شریعت دے کر کے بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر تھے، شریعت کے مفسر تھے، شریعت کے بیان کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے امور کو بتایا، اگر وہ ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اعتراض نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو کچھ بتایا گیا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے رؤیت کے بارے میں بتایا گیا، کتنے لوگ انکار کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی رؤیت کا، دنیا میں تو ہے ہی کہ دنیاوی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، قیامت میں بھی اللہ کی رؤیت کے منکر ہیں۔ جتنی حدیث اس تعلق سے آئی ہے سب کا انکار کر دیا کہ رؤیت ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، تو عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو، ایسے ہی جو ہے قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے۔ تو یعنی ہماری سمجھ میں بات آئے نہ آئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہے تو ہم کو اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، اس پر ایمان لانا واجب ہے، گرچہ اس کا مفہوم ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا 1400 سال پہلے کا ہے، اور آپ نے جو باتیں کہی اپنے دور کے اعتبار سے کہی، آج 1400 سال کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا؟ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ قیامت کے صبح تک جو بھی آئیں گے سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں شامل ہیں۔ اور اسی لیے قرآن میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو خطاب کیا گیا تو یا ایھا الناس کہہ کر کے خطاب کیا گیا، ورنہ جتنے بھی انبیاء ہیں جب وہ آئے تو یا قومی انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ کی نبوت کا دائرہ محدود نہیں ہے کہ آپ کسی زمانے کے ساتھ خاص تھے کہ 1400 سال پہلے تک آپ کی شریعت لائق اتباع تھی، اب 1400 سال کے بعد یا آنے والی صدیوں میں جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے وہ حالات کے اعتبار سے اب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج ایک نیا جو ہے فرقہ وجود میں آیا، بہائیت، ان کا کیا معاملہ ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو حالات جیسے ہیں اس کے اعتبار سے وہ چلتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اب یہ جو شریعت ہے یہ پرانی ہو چکی ہے، جو کچھ بیان کیا گیا پرانا ہو چکا، اب جدید ٹیکنالوجی، نئی چیزیں آ گئیں اور سائنس آ گیا، فزکس آ گیا اور کئی علوم جو ہے آ گئے، اور بہت ساری چیزیں اب قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں۔ کسی زمانے میں کسی چیز کو اگر امور غیبیہ میں شمار کیا گیا تھا تو اب وہ غیب نہیں رہا، ایسا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اب وہ غیب نہیں رہا، اب وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ایسے کتنے سارے لوگ جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ حدیث میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ مقصود یہ ہے کہ اب حدیث جو ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کے موافق نہیں ہے، چونکہ بے عقلی ہے، دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ سارے مسائل موجود ہیں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ حضرت اگر آپ کو کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا تو صحابہ بھی تو ہیں، ان کے بعد کا دور دیکھ لو۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، ان کے افعال وہ ہم تلاش کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے پیشوا وہی تھی، ان کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے اقوال کو دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے صحابہ کے بارے میں بتایا ہے، ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کی پیشوائی اختیار کرنی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف طور سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر کون ہیں؟ مفسرین نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد امراء ہیں، جو حکماء ہیں، جو حکمراں تھے وہ مراد ہے۔ تو اب چاہے علماء مان لو یا حکمراں مان لو، تو سب سے پہلے علماء کون؟ صحابہ۔ سب سے پہلے حکمراں کون؟ صحابہ۔ تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے، چاہے ان کا تعلق مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلے ویسا جیسا کہ چلنے کا حق تھا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قابل اقتداء اور قابل اتباع جو ہے اگر کوئی گروہ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے اللہ راضی ہوا، تو وہ دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پیشوا ہیں، اور حق تک پہنچنے کا وہ ہمارے لیے ذریعہ اور سبب ہے۔ لہذا یہ کہہ کر کے کہ کوئی مسئلہ اگر ہم کو سنت رسول میں نہیں مل رہا ہے تو اب 1400 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پرانی ہو گئی ہیں، لہذا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ جس طرح سے قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل ایسا ہی احادیث کا بھی علم حاصل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ خالی قرآن کے اوپر توجہ دے کر کے ہم شریعت کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی شریعت کے اوپر صحیح طور سے عمل کر سکتے ہیں۔ ہم کو قرآن کا بھی علم حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں احادیث کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ فتوے کا اہل اپنے آپ کو سمجھے جب تک کہ قرآن کا صحیح طور سے اس کے پاس علم نہ ہو۔
قرآن میں کس چیز کا علم نہ ہو؟ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، اور اسی طرح سے کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ احکام انسان کے اوپر خلط ملط نہ ہو جائیں۔ یہ کچھ یعنی عمومی طور سے مکی جو آیات ہیں زیادہ تر ان کا تعلق عقائد سے ہے، مدنی جو صورتیں ہیں اس کا تعلق جو ہے اعمال سے ہے، عقیدے سے بھی ہے، احکامات سے بھی ہے۔ تو مکی مدنی کی معرفت بھی ہونا چاہیے، سبب نزول اور شان نزول کی معرفت ہونی چاہیے کہ کون سی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس کا سبب ورود کیا تھا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، حالات کیسے تھے۔ تو اس دور کے حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے کوئی شخص اس لائق بنتا ہے کہ وہ فتوے کا اہل ہو سکے۔ اسی طرح کہتے ہیں اس کے بعد حدیث رسول کی بھی معرفت اس کو ہونی چاہیے کہ حدیث رسول میں کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اور اسی طرح سے عربی زبان کی مکمل معرفت اس کے پاس ہونی چاہیے، وہ سمجھ سکے کہ کون سے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کہی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ان احساسات و جذبات کی بھی اس کو معرفت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں، کوئی غصے کے عالم میں کوئی بات کہی ہے، خوشی کے حالت میں کوئی بات کہی ہے، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، کسی بات کی تائید میں کہی ہے کہ کسی بات کے انکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس طرح سے حدیث اور قرآن کا علم ہو تو ہی وہ اپنے آپ کو فتوے کا اہل سمجھ سکتا ہے، اسی کے لیے درست ہے کہ وہ شرعی مسئلے میں گفتگو کرے، حلال و حرام کا فتویٰ دے۔ لیکن اگر کوئی نہیں جانتا ہے اس کے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ وہ دینی مسئلے میں فتویٰ دے یا حلال و حرام کے اوپر حکم لگائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن اور حدیث دونوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور دونوں کی معرفت اور دونوں کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن کا بھی علم حاصل کریں اور حدیث کا بھی علم حاصل کریں۔ اب اس کے بعد جو ہے فصل ثانی میں ہم آتے ہیں، دوسرا فصل، دوسرا حصہ۔ اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے منکرین کے جو شبہات ہیں، حدیث کے جو انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے شبہات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں، انشاءاللہ فصل ثانی میں پڑھیں گے۔ ایک نیا باب جو ہے جو شروع ہوگا وہ ہے کہ منکرین حدیث کے شبہات اور اس سے ان کا جواب۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔